بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بن رشید نوری اسٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو ناظرین، بن رشید نوری اسٹوڈیو کے پلیٹ فارم سے آج میں اس ویڈیو میں آپ کو جزیرہ نمائے عرب کے طبعی جغرافیہ، اس کی آب و ہوا، پہاڑوں، صحراؤں، ندیوں، حرات یعنی سنگلاخ چٹانوں سے بھرے ہوئے میدانوں، نباتات، حیوانات، معدنیات اور اربوں کی بود و باش کے بارے میں معلومات دوں گا۔ اس کے علاوہ مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور طائف کے متعلق خصوصی انفارمیشن اس ویڈیو میں آپ سنیں گے۔ مکہ مکرمہ کی فضیلت اور حدود حرم، عرفات، مینا، مزدلفہ، جبل ہیرا اور جبل ثور کے حوالے سے گراں قدر معلومات آپ اس ویڈیو میں سنیں گے۔ تو اس ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل بن رشید نوری اسٹوڈیو کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں، اور ویڈیو کے آخر پر اپنی قیمتی رائے سے کمنٹ سیکشن میں آغاز ضرور کیجیے گا۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو۔ سب سے پہلے آپ کو میں مکہ مکرمہ کے بارے میں بتاؤں گا۔ خشک پہاڑوں اور بے آب و گیاں زمین پر آباد شہر مکہ کے بانی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ بقول سید سلیمان علیہ السلام یہ شہر ایک بوڑھے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کی بنا، ایک نوجوان پیغمبر کی ہجرت گاہ اور ایک یتیم پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مولد ہے۔ مکہ معظمہ 21 درجے 25 دقیقے عرض بلد شمالی اور 39 درجے 49 دقیقے طول بلد مشرقی پر واقع ہے اور سطح سمندر سے تقریباً 300 میٹر بلند ہے۔ یہ وادی ابراہیم میں آباد ہے جو چاروں طرف سے پہاڑوں میں گھری ہوئی ہے۔ اس کے مغربی جانب جبل کوئیکعان ہے، جنوب مشرق میں جبل ثور اور جنوب میں جبل قدی واقع ہے۔ مشرق میں 420 میٹر بلند جبل ابو قبیس اور اس کے پیچھے کوہ خندمہ ہے۔ شمال مغرب میں جبل الحجون واقع ہے جس کی قدا نامی گھاٹی کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے وقت شہر میں داخل ہوئے تھے۔ شمال مشرق میں جبل ہیرا سطح سمندر سے 642 میٹر بلند ہے، جبکہ جبل ثور کی بلندی 728 میٹر ہے جو مسجد الحرام سے 4.123 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ مکہ کی آبادی پہاڑوں کے درمیان ہلال کی شکل میں لمبائی کے رخ پھیلی ہوئی ہے۔ وادی مکہ کے جنوبی علاقے کو بطحہ قریش یا صرف بطحہ کہا جاتا ہے۔ حرم سے نیچے کی نشیبی آبادی مسفلہ کہلاتی ہے اور بالائی علاقے کو معلات یا المعلی کہا جاتا ہے۔ مشرق میں شعب ابی طالب ہے جو عقبہ کے راستے مکہ سے ملے ہوئی ہے۔ اسے دور جاہلیت میں شعب بنی ہاشم کہا جاتا تھا۔ مکہ مکرمہ کی وجہ تسمیہ۔ مکہ کے لغوی معنی کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ یہ مکک سے مشتق ہے جس کے معنی ختم کر دینے کے ہیں۔ چونکہ مکہ لوگوں کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے اس لیے اس کا نام مکہ پڑ گیا۔ دوسرا اس کے معنی جذب کرنا کے بھی ہیں، چونکہ یہ اطراف زمین میں بسنے والے لوگوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے اس لیے اسے مکہ کہا جاتا ہے۔ مکہ ایسی جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں پانی کم ہو۔ یہاں پانی کی قلت تھی اس لیے اس کو مکہ کہا جانے لگا۔ مکہ مکرمہ کے نام۔ اس مقدس شہر کے 50 نام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اس میں سے بعض ناموں کا ذکر کیا ہے، مثلا مکہ، بکہ، قریہ، ام القریٰ اور البلد الامین۔ سورۃ آل عمران میں لفظ بکہ کا ذکر ہے۔ بے شک اللہ کا پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہی ہے جو بکہ میں ہے، وہ تمام دنیا کے لیے برکت و ہدایت والا ہے۔ سورۃ الانعام میں ام القریٰ کا تذکرہ۔ قرآن مجید میں مکہ مکرمہ کا نام ام القریٰ بستیوں کی ماں قرار دیا گیا۔ سورۃ النحل میں مکہ کے لیے لفظ قریہ استعمال ہوا جس کا ترجمہ ہے اور اللہ نے مثال بیان کی ایک بستی قریہ کی جو امن اور چین والی تھی۔ سورۃ الفتح میں لفظ مکہ کا ذکر۔ ترجمہ اور وہ اللہ ہی تو ہے جس نے وادی مکہ میں ان کفار کے ہاتھوں تم سے اور تمہارے ہاتھ سے ان کو روک دیے، بعد اس کے اس نے تمہیں ان پر کامیابی دی تھی۔ یہاں مکہ کے پرامن طور پر فتح ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ سورۃ البلد میں مکہ کے لیے لفظ البلد استعمال ہوا۔ ترجمہ میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی۔
سورۃ التین میں البلد الامین کا ذکر ہوا۔ آیت کا ترجمہ، قسم ہے انجیر اور زیتون کی اور طور سینا کی اور اس پرامن شہر مکہ کی۔ تاریخ میں مکہ کا اولین ذکر۔ لفظ مکہ لوگوں کی زبان سے کس وقت ادا ہونے لگا اور کتابوں کی زینت کب بنا، اس سلسلے میں سید سلمان ندوی لکھتے ہیں، لفظ عرب 10ویں صدی کاف میم میں پیدا ہوا۔ حجاز کا لفظ اس کے بھی بعد کا ہے۔ مکہ کا نام 2 صدی مسیحی میں بطلیموس کے ہاں سب سے پہلے مکاربہ کی شکل میں نظر آتا ہے، اسی لیے تورات نے اس کا نام مدبار یعنی بادیہ بتایا ہے، اور قرآن مجید نے اسے ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے وادی غیر ذی زرع بن کھیتی کی زمین کہا کہ اس وقت اس کے سوا اس کا کوئی دوسرا نام نہ تھا۔ لفظ عرب کے لغوی معنی بھی بادیہ و صحرا کے ہیں، یوں مدبار بادیہ وادی غیر ذی روح اور عرب ہم لفظ ہیں، اس لیے تورات کا یہ کہنا کہ اسماعیل علیہ السلام نے بادیہ میں سکونت کی بالکل یہ معنی رکھتا ہے کہ انہوں نے عرب میں سکونت اختیار کی۔ مکہ مکرمہ کی فضیلت۔ اللہ تعالیٰ نے مکہ کو تمام شہروں پر فضیلت عطا فرمائی اور اس کا ذکر قرآن میں کئی جگہ فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے وقت اللہ تعالیٰ کے نزدیک مکہ کے مقام و مرتبہ کا جو ذکر فرمایا، اس سے مکہ کی فضیلت خوب عیاں ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، اللہ کی قسم تو اللہ کی سب سے بہتر اور اس کی سب سے محبوب زمین ہے، اگر مجھے تجھ سے نکالا نہ جاتا تو میں نہ نکلتا۔ مکہ کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ یہاں اللہ کا گھر ہے، یہی وہ اولین گھر ہے جو صرف اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا۔ اس کے ارد گرد مسجد الحرام ہے، اس میں پڑھی گئی نماز دوسری ہر جگہ کی نماز سے افضل ہے، جیسا کہ سیدنا جابر بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری اس مسجد یعنی مسجد نبوی میں ایک نماز مسجد الحرام کے سوا دیگر مساجد میں 1000 نماز سے بہتر ہے، البتہ مسجد الحرام میں ایک نماز 1,00,000 نماز سے بڑھ کر ہے۔ مکہ روز اول سے حرم ہے۔ مکہ مکرمہ کو البلد الحرام کہا جاتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے واضح ہوتا ہے کہ مکہ مکرمہ آسمان و زمین کے پیدائش کے وقت ہی سے حرم ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مکہ فتح فرما دیا تو آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ میں ہاتھیوں کو آنے سے روک دیا تھا، لیکن اب اپنے رسول اور مومنین کو مکہ پر قابض فرما دیا ہے۔ مجھ سے پہلے مکہ مکرمہ کسی کے لیے حلال نہیں ہوا اور نہ میرے بعد کسی کے لیے حلال ہوگا۔ میرے لیے بھی کچھ وقت تک کے لیے حلال کر دیا گیا تھا، خبردار اس کے کسی شکار کو ڈرا کر بھگایا نہ جائے، اس کے کانٹے دار درخت نہ کاٹے جائیں، اس میں گری پڑی چیز نہ اٹھائی جائے، البتہ جو اعلان کرے وہ اٹھا سکتا ہے۔ جس شخص کا کوئی رشتہ دار قتل ہو جائے، اسے 2 چیزوں قتل اور دیت میں سے بہتر کا اختیار ہے، جو وہ بہتر سمجھے اسے اختیار کر سکتا ہے۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گزارش کی، اللہ کے رسول ازخر خوشبودار گھاس کو مستشنہ فرما دیجیے کیونکہ ہم اسے گھروں اور قبروں میں استعمال کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں ازخر مستشنہ ہے، اسے کاٹا جا سکتا ہے۔ حدود حرم۔ سب سے پہلے حرم کی حدود سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے مقرر فرمائیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سیدنا جبرائیل علیہ السلام کی ہدایت کے مطابق حرم کی برجیاں نصب کیں، پھر ان میں کوئی تبدیلی نہ کی گئی حتیٰ کہ قصہ نے انہی کی تجدید کی۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے ساتھ سیدنا تمیم بن اسد خزائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، انہوں نے ان برجیوں کو نئے سرے سے بنایا، پھر ان میں کوئی تبدیلی نہ کی گئی حتیٰ کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 قریشیوں کو مقرر فرمایا جنہوں نے ان برجیوں کی پھر سے تجدید کی۔ مکہ مکرمہ اور اس کے گرد و نواح کا علاقہ حرم ہے، البتہ اس کی حدود ہر طرف ایک جیسے فاصلے پر نہیں ہے۔ مکہ مکرمہ کی طرف آنے والے بڑے بڑے راستوں پر حدود حرم کے نشانات لگا دیے گئے ہیں، ان کی تفصیل میں نیچے آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ مغرب کی طرف جدہ روڈ پر مقام شمیسی ہے جسے پہلے حدیبیہ کہا جاتا تھا، یہ مکہ مکرمہ سے 22 کلومیٹر دور ہے۔ جنوب کی طرف سے تہامہ سے یمن کے راستے پر مقام عزاۃ الابن ہے۔ عزاۃ کا معنی ہے زمین اور لبن ایک پہاڑ کا نام ہے جو مکہ مکرمہ سے 12 کلومیٹر دور ہے۔
مشرق کی طرف وادی ارنا کا مغربی کنارہ ہے جو مکہ مکرمہ سے 15 کلومیٹر دور ہے۔ شمال مشرق کی طرف جعرانہ کے راستے پر بستی شرائع المجاہدین ہے، یہ مکہ مکرمہ سے 16 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ یہ بستی ان مجاہدین کی طرف منسوب ہے جو شاہ عبدالعزیز آل سعود کے ساتھ فتح حجاز میں شریک تھے۔ شمال کی طرف مقام تنعیم ہے جو مکہ سے 7 کلومیٹر دور طریق المدینہ پر واقع ہے۔ اب شہر مکہ ان حدود سے باہر تک پھیلتا جا رہا ہے۔ مکہ مکرمہ کے اہم مقامات۔ جبل ثور۔ جبل ثور پرانے مکہ سے تقریباً 3 میل کے فاصلے پر ہے۔ اس میں غار ثور واقع ہے جس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے دوران میں 3 راتیں مقیم رہے تھے۔ اس کا طول 18 بالشت یعنی 4.014 میٹر اور عرض 11 بالشت 2.053 میٹر ہے۔ غار کا ایک منہ 2 ثلث بالشت 15.2 سینٹی میٹر اور دوسرا 5 بالشت 1.15 میٹر چوڑا ہے۔ جبل ہرا۔ جبل ہرا کو جبل نور بھی کہا جاتا ہے۔ مسجد الحرام سے اس کا فاصلہ تقریباً 4 کلومیٹر ہے۔ یہ مکہ مکرمہ کے شمال مشرق میں مینا اور عرفات جانے والی شاہراہ کے بائیں جانب واقع ہے۔ اس کی چوٹی سے تقریباً 60 میٹر نیچے پہلو میں غار ہرا واقع ہے۔ کم و بیش نصف میٹر موٹے، زیادہ سے زیادہ 1.25 میٹر چوڑے اور 3-4 میٹر لمبے پتھر کے چھوٹے بڑے خاکستری تختے پہاڑ کے ساتھ اس طرح ٹک گئے ہیں کہ ایک متساوی و ساکین مثلث جیسے منہ والا غار بن گیا ہے، جس کا ہر ضلع 2.5 میٹر لمبا ہے اور قاعدہ 1 میٹر کے لگ بھگ ہے۔ غار اندر تک 2 یا 2.25 میٹر چلا گیا ہے اور اس کی اونچائی آگے کو بتدریج کم ہوتی جاتی ہے۔ عرفات۔ مکہ مکرمہ کے جنوب مشرق میں جبل رحمت کے دامن میں عرفہ یا عرفات کا میدان واقع ہے، جہاں حج کا بنیادی رکن وقوف عرفات ادا کیا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 9 ذی الحجہ کو زوال شمس سے غروب شمس تک یہاں قیام فرمایا تھا۔ یہ میدان مکہ سے تقریباً 22 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ میدان عرفات کی حدود وادی ارنا، صوبہ اور نمرہ کے درمیان سے ذوالمجاز تک اور مازمان کے آخری موقف تک ہیں۔ میدان عرفات کی مشہور جگہوں میں وادی نمرہ اور جبل رحمت شامل ہیں۔ عرفات کی وجہ تسمیہ کے بارے میں ایک سے زیادہ اقوال ہیں۔ مثلاً مصنف عبدالرزاق میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجا تو آپ نے ان کے ساتھ حج کیا، حتیٰ کہ جب آپ عرفہ تشریف لائے تو آپ نے فرمایا قد عرفت، میں نے اسے پہچان لیا ہے۔ کیونکہ آپ ایک بار اس سے پہلے بھی یہاں تشریف لائے تھے، اسی وجہ سے اسے عرفہ کہا جانے لگا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عطا بن ابی رباح اور ابو مجلز نے بھی اسی طرح مروی کیا ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا عرفات کے بارے میں آپ کے 8 اقوال ذکر کیے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک قول یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا علیہ السلام کو زمین پر اتارا تو یہ برسوں بعد میدان عرفات میں ایک دوسرے سے ملے اور دونوں نے وہاں ایک دوسرے کو پہچان لیا، اس لیے بھی اسے عرفہ کہا جاتا ہے۔ مینا۔ اس مقام پر حاجیوں کی عرفہ کی رات طلوع شمس تک ٹھہرنے، یوم نحر کو واپس مینا آنے اور بعد والے ایام تشریق میں یہاں ٹھہرنے اور ان کی راتیں گزارنے کا حکم ہے۔ یہیں حجاج کرام جمرات کو کنکریاں مارتے ہیں۔ مینا کی حد وادی محصر کے کنارے سے لے کر اس گھاٹی تک ہے جس کے پاس مکہ کی طرف والا آخری جمرہ ہے، اسے جمرہ عقبہ کہا جاتا ہے۔ مزدلفہ۔ مزدلفہ وہ جگہ ہے جہاں حج کے دوران میں عرفات سے واپسی پر 9 اور 10 ذی الحجہ کی درمیانی رات ٹھہرنے کا حکم دیا گیا۔ یہ عرفہ اور وادی محصر کے 2 تنگ پہاڑی راستوں کا درمیانی علاقہ ہے۔ مزدلفہ کو جمعہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ لوگ اس میدان میں جمع ہوتے ہیں۔ ان کے قریب ہی المشعر الحرام کا پہاڑی مقام ہے جس کے بارے میں قرآن مجید نے فرمایا۔ ترجمہ: جب تم عرفات سے واپس آؤ تو مشعر حرام کے پاس ٹھہر کر اللہ کا ذکر کرو۔ مکہ کے ارد گرد کی مشہور وادیاں اور مقامات۔ وادی نخل۔ بنو حذیل کی 2 وادیاں نخلہ کہلاتی ہیں، نخلہ الشامیہ اور نخلہ الیمانیہ۔ ان دونوں کا سنگم مکہ مکرمہ سے تقریباً 43 کلومیٹر شمال مشرق میں بطن مرہ اور سبوہا کے پاس ہے۔ نخل الیمانیہ قرن المنازل سے اترتی ہے جسے قرن الثعالب بھی کہتے ہیں۔ قرن المنازل مکہ سے 80 کلومیٹر دور مشرق میں ہے۔
نخل الشامیہ الریان کے پاس وادی فاطمہ سے ملتی ہے جو جدہ سے مکہ کی طرف جانے والی شاہراہ کو قطع کر کے تہامہ میں جا نکلتی ہے۔ نخلہ الیمانیہ عموماً وادی نخلہ کہلاتی ہے جو عظیمہ سے چند کلومیٹر شمال میں نخلۃ الشامیہ سے جا ملتی ہے۔ سفر طائف سے واپسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نخلہ میں قیام فرمایا تھا جہاں جنوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن سنا۔ سید مودودی لکھتے ہیں کہ وہ مقام الزیمہ تھا یا السیل الکبیر، یہ دونوں مقام وادی نخلہ میں واقع ہیں اور ان کے درمیان تقریباً 35 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ رجب 2 ہجری میں بطن النخلہ میں سریہ عبداللہ بن جہش پیش آیا جو غزوہ بدر کا ایک سبب بنا۔ وادی حنین، یہ وادی مکہ کی وادیوں میں شمار ہوتی ہے اور یہ مکہ سے تقریباً 30 کلومیٹر مشرق میں ہے۔ ان دنوں اس کا نام الشرائع ہے اور اس کا بالائی حصہ آج بھی حنین کہلاتا ہے۔ اس کا پانی وادی المخمس کے ذریعے سے سیل ارنا میں جا گرتا ہے۔ مکہ سے طائف کو طریق الیمانیہ پر جائیں تو مسجد الحرام سے 28 کلومیٹر کے فاصلے پر وادی شرع آتی ہے۔ یہاں اشرا نامی ایک چشمہ اور بستی ہے جن سے یہ وادی منسوب ہے۔ اس چشمے کا نام پہلے المشاش تھا جہاں سے ملکہ زبیدہ نے مکہ کی طرف نہر زبید جاری کی تھی جو بعد میں بند کی گئی۔ ان دنوں یہاں چند خاص لوگ ہی حنین کے نام سے واقف ہیں۔ الابتخ، یہاں زمانہ جاہلیت میں قصا، خزاعہ اور بکر کے مابین لڑائیاں ہوئی تھیں۔ وادی مکہ کے موڑ سے لے کر الحجوان تک کا علاقہ الابتخ کہلاتا ہے۔ پھر اس کے بعد مسجد الحرام تک البتخہ ہے اور یہ دونوں المعلات میں شمار ہوتے ہیں۔ مکہ میں کئی گھاٹیاں ہیں جن کا پانی ابتخ میں آ کر ملتا ہے۔ وادی مکہ کے موڑ سے ریح الحجون تک سڑک شارع الابتخ کہلاتی ہے۔ مسجد الحرام سے مینا جانے والے حاجی یہیں سے گزرتے ہیں۔ البتخہ، اگرچہ بتخہ ہر اس وادی کو کہا جاتا ہے جس میں سے سیلاب گزرنے کے باعث اس کی زمین ریتلی ہو گئی ہو، مگر علماء البتخہ سے وادی مکہ کا وہ حصہ مراد لیتے ہیں جو الحجون سے مسجد الحرام تک تھا۔ اس میں الغزہ اور سوق اللیل شامل تھے۔ اسے بتخہ مکہ بھی کہا جاتا ہے۔ اب اس کے کوئی آثار باقی نہیں۔ اس کے علاوہ بتخہ قریش تھا جو کوہ سور کے پاس واقع تھا۔ وادی ارنا، یہ وہ وادی ہے اگر مسجد نمرہ مسجد عرفہ کے قبلے والی دیوار گرے تو اس وادی میں گرے گی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ دیوار اور امام کا مصلی عرفہ میں شمار ہوتے ہیں، لیکن دراصل یہ عرفہ کے باہر ہیں۔ وادی ارنا پر عرفات سے پہلے تقریباً 1 کلومیٹر کے اندر 14 کشادہ پل بنے ہوئے ہیں۔ محرم 4 ہجری میں یہ سریہ عبداللہ بن انیس ارنا کے پاس پیش آیا تھا۔ وادی ارنا در حقیقت ایک بڑی وادی ہے جو ارض مغمس سے نکلتی ہے اور عرفات کے مغرب میں مسجد نمرہ کے پاس سے گزرتی ہے۔ کچھ دور جا کر وادی نعمان اس سے آ ملتی ہیں، پھر آگے اس کا نام وادی ارنا ہی ہے جو مکہ کے جنوب سے ہو کر مغرب کا رخ کرتی ہے حتیٰ کہ جدہ سے تقریباً 30 میل جنوب میں سمندر سے جا ملتی ہے۔ الرجی، یہ ایک چشمہ ہے جو آج کل اب الوتیہ کہلاتا ہے اور مکہ سے تقریباً 70 کلومیٹر شمال میں وادی شامیہ ابن جمادی کے شمال جنوب ارہ بنی جابر کی ڈھلان پر واقع ہے۔ ذوبحنان، اس کا ذکر سفر معراج میں آیا ہے۔ ذوبحنان ایک حرہ ہے جو مکہ سے 54 کلومیٹر شمال میں واقع ہے۔ طریق المدینہ میں اس کے نشیب و فراز سے گزرتا ہے۔ آج کل اس کا نام بحیرۃ المحسنہ ہے۔ امج، یہ مکہ سے 100 کلومیٹر شمال میں جادہ عظمیٰ مین روڈ پر واقع ایک زرعی وادی ہے۔ قصبہ امج خلیص کے جنوب میں 2 میل کی مسافت پر معروف ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر ہجرت میں سے یہاں سے گزرے تھے۔ اس جگہ بنو کنانہ آباد تھے مگر ان دنوں یہاں بنو حرب رہتے ہیں۔ بطن صرف، یہ ایک وادی ہے جو جارانہ کے پاس سے نکل کر مکہ سے 12 کلومیٹر شمال میں بہتی ہے۔ یہاں 38 ہجری میں ام المومنین میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ نے وفات پائی اور یہیں دفن ہوئیں۔ وادی فاطمہ، یہ حجاز کی ایک بڑی وادی ہے جو نخلتین سے پانی حاصل کرتی ہے اور مکہ سے 22 کلومیٹر شمال میں گزرتی ہے۔ یہ جدہ سے تقریباً 20 کلومیٹر جنوب میں سمندر میں جا گرتی ہے۔ اس میں خدا، بحرہ اور الحجوم نامی بستیاں واقع ہیں۔ ان دنوں اسے وادی فاطمہ کہا جاتا ہے۔ البیضاء، اس گھاٹی کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر اسرا میں آتا ہے۔ مدینہ سے آنے والا راستہ یہاں سے مکہ کی وادی فخ میں اترتا ہے۔ یہاں مسجد عائشہ بنی ہوئی ہے جہاں کسی عذر کی بنا پر زائرین حج یا عمرے کا احرام باندھتے ہیں۔
ان دنوں اسے البیضاء کے نام سے کوئی نہیں جانتا۔ وادی التنعیم اس گھاٹی سے نکل کر وادی یا حج میں یا جج وادی مر الزہران میں گرتی ہے۔ فخ یہ مکہ کی ایک بڑی وادی ہے جو التنعیم اور مسجد الحرام کے درمیان واقع ہے۔ اسے وادی الظاہر بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہجرت سے پہلے بخار چڑھا تھا، جس کا انہوں نے ایک شعر میں ذکر کیا۔ ثنیۃ غزال یہ غصفان کے شمال میں واقع گھاٹی ہے، جس کی دوسری جانب وادی غران ہے۔ ثنیۃ اللفت ثنیۃ غزال کے بالمقابل واقع یہ گھاٹی ان دنوں ثنیۃ الفیت کہلاتی ہے۔ یہ خلیص کے شمال میں 30 کلومیٹر سے زیادہ فاصلے پر ہے۔ آج کل ریت کے ٹیروں نے اس کا راستہ مسدود کر رکھا ہے۔ غران یہ عمج اور غصفان کے درمیان ایک بہت بڑی وادی ہے۔ مکہ سے مدینہ جاتے ہوئے وادی غران 87 کلومیٹر کی مسافت پر آتی ہے۔ غدیرہم یہ الجحفہ سے 8 کلومیٹر مشرق میں واقع ہے۔ ان دنوں اس کا نام الغربہ ہے۔ یہاں خزاعہ اور کنانہ کے لوگ آباد ہیں۔ وادی غدیرہم کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یمن کے وفد سے خطاب فرمایا تھا۔ مدینہ منورہ شہر نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شہر ہے۔ آپ نے خود اس کا نام مدینۃ النبی رکھا۔ یہ ان دنوں سعودی عرب کے صوبہ مدینہ کا دارالحکومت ہے۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کو ملا کر حرمین شریفین دو بلند مرتبہ قابل احترام مقامات کہا جاتا ہے۔ مدینہ منورہ کا پہلا نام یثرب تھا۔ صحیحین میں سیدنا ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں مکہ مکرمہ چھوڑ کر ایسے علاقے کی طرف ہجرت کر رہا ہوں جس میں کھجوروں کے باغات بہت زیادہ ہیں۔ میں نے سمجھا شاید یہ یمامہ یا حجر میں ہو، لیکن وہ مدینہ یعنی یثرب ہے۔ بسم اللہ۔ ابو القاسم زجاجی کہتے ہیں، سام بن نوح علیہ السلام کی نسل سے ایک آدمی یثرب بن قائنہ یا قانیہ نے اس شہر کی بنیاد رکھی اور اس کی نسبت سے اس جگہ کا نام یثرب پڑ گیا۔ بطلیموس کے جغرافیہ میں اس کا نام یثربہ آیا ہے۔ غالباً اسے مدینہ یثرب بھی کہا جاتا تھا، جیسا کہ اسٹیفن بازنطینی نے اس کا نام مدینہ لکھا ہے، جسے مدینہ یثرب کا اختصار سمجھنا چاہیے۔ جنوبی عرب کی زبان میں یہ شہر حقر کہلاتا تھا، جیسا کہ یمن کے معنی کتبات میں رقم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت فرما کر یثرب آئے تو مدینۃ النبی کہلایا۔ کثرت استعمال سے فقط مدینہ کہلانے لگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شہر کو طیبہ اور طابہ بھی کہا۔ طابہ اور طیبہ طیب یعنی پاک کے معنی میں ہیں، کیونکہ اسلام کی برکت سے یہ شہر شرک سے پاک ہو گیا۔ ممکن ہے کہ نام کی تبدیلی کا سبب یہ بنا ہو کہ لغت میں یثرب کے معنی ملامت، فساد اور خرابی کے ہیں۔ یثرب اور مدینہ کا ذکر قرآن مجید میں اس شہر کے نام یثرب اور مدینہ دونوں آئے ہیں۔ جب غزوہ خندق کے موقع پر قریش مکہ اور دیگر قبائل کے متحدہ لشکروں نے مدینے پر چڑھائی کی تو منافقین نے مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیا اور گھروں میں جا بیٹھے، بلکہ انہوں نے مسلمانوں کو بھی بددل کرنا چاہا۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر یوں آیا ہے۔ ترجمہ: اور جب ان منافقوں میں سے ایک گروہ نے کہا تھا، اے اہل یثرب، آج تمہارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ٹھہرنے کا موقع نہیں، لہٰذا تم لوٹ چلو۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جو منافقین اس غزوے میں شرکت سے دانستہ محروم رہے، ان کی مذمت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ترجمہ: اور تمہارے آس پاس جو دیہاتی ہیں، ان میں بعض منافقین ہیں اور بعض اہل مدینہ بھی نفاق پر اڑے ہوئے ہیں۔ مدینہ کا محل وقوع: مدینہ منورہ 39 درجے 50 دقیقے طول بلد مشرقی اور 24 درجے 32 دقیقے عرض بلد شمالی پر خط سرطان کے شمال میں واقع ہے۔ یہ مکہ سے تقریباً 427 کلومیٹر شمال میں اور ینبع سے 209 کلومیٹر مشرق میں سطح سمندر سے 600 میٹر کی بلندی پر واقع ہے۔ مدینہ سے 4 کلومیٹر شمال میں جبل احد، جنوب میں قباء اور جنوب مغرب میں تقریباً 6 کلومیٹر دور جبل عیر واقع ہے۔ مشرق کے مغرب میں حرہ و برہ اور مشرق میں حرہ واقع ہے، جو چھوٹے بڑے جلے ہوئے سیاہ پتھروں کے میدان ہیں اور میلوں کی مسافت میں پھیلے ہوئے ہیں۔ مدینہ کے چشمے، وادیاں اور پیداوار:
مدینہ منورہ میں 24 سے زیادہ پانی کے چشمے ہیں، جن میں اہم ترین عین الزرقاء ہے۔ شہر کے ارد گرد کئی وادیاں، برساتی ندیاں ہیں، جن میں وادی العقیق کے علاوہ وادی رانونا، وادی محظور، وادی بدخان، وادی القنات، وادی مزینب اور وادی نقمہ قابل ذکر ہیں۔ وادی قنات یہ وادی مشرقی حجاز میں محض ذہب کے جنوب سے حرۃ النار کے وسط تک وسیع علاقے میں بہتی ہے۔ اس کی لمبائی تقریباً 200 کلومیٹر ہے۔ مشرق سے الربضہ، رہان اور شکران کے پانی اس میں ملتے ہیں۔ وادی قنات مدینہ اور عہد کے درمیان سے گزر کر بدخان اور عقیق المدینہ سے جا ملتی ہیں اور ان سب کے ملاپ سے وادی اعظم بنتی ہے۔ جب نجد کی طرف سے وادی قنات بہتی تھی تو اس کا دھارا تقریباً 1 ماہ تک مدینہ کے پاس سے گزرتا تھا۔ وادی رانونا یہ جنوب میں جبل ایر سے نکلتی ہے اور حرہ قبا کے پاس سے گزر کر مسجد الغمام کے جنوب میں وادی بدخان سے جا ملتی ہے۔ اب اس وادی کا نام بس چند لوگ جانتے ہیں، البتہ یہاں مسجد الجمعہ معروف ہے، جہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوران ہجرت بستی بنی سالم بن عوف میں جمعہ پڑھایا تھا۔ یہ مدینہ میں پڑھا جانے والا پہلا جمعہ تھا۔ وادی بدخان یہ وادی الحرہ الشرقیہ کی طرف سے آ کر مسجد نبوی کے مغرب میں بہتی تھی اور جمادات کے شمال میں وادی العقیق سے جا ملتی تھی۔ وادی بدخان اور وادی العقیق کے درمیان سنینۃ الوبرا حرۃ الغربیہ واقع ہے۔ بدخان دراصل مشرق سے آنے والے 2 وادیوں محظور اور مزینب کے ملاپ سے بنتی تھی، جہاں بالترتیب یہود، بنو قریظہ اور بنو نذیر آباد تھے۔ وادی الرما مدینہ کے شمال مشرق کی طرف حرہ فدق کے قریب وادی الرما واقع ہے، جو مشرق میں القصیم سے جا ملتی ہے۔ وادی الرما کی لمبائی 950 کلومیٹر سے زیادہ ہے۔ وادی صفرا یہ حجاز کی ایک وادی ہے جو طریق الحجاج حاجیوں کے راستے میں پڑتی ہے۔ اس میں بکثرت کھجور کے باغات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1 سے زیادہ مرتبہ یہاں سے گزرے۔ اس پر صفرا نامی بستی آباد ہے۔ یہ وادی جبل ورقان سے نکل کر المسیجد کے پاس بہتی ہے اور اس کا پانی ینبع کی طرف جا نکلتا ہے۔ یہاں جوہینہ، انصار، بنو فہرد، نسد اور رضوہ کے لوگ آباد تھے۔ وادی القرہ یہ اہم وادی تبوک اور خیبر کے درمیان شام کو جانے والی قدیم تجارتی شاہراہ پر واقع ہے اور وادی دیدبان کے نام سے معروف ہے۔ یہ 2 ندیوں یعنی وادی الجزل اور وادی الخمز کی خشک گزرگاہ ہے جو اس کے وسط میں باہم ملتی ہے۔ اس کے مشرق میں العلا نامی شہر واقع ہے۔ العلا کے دائیں جانب سے وادی سلسلہ الجزل سے آ ملتی ہے۔ سید ابو الاعلیٰ مودودی لکھتے ہیں غالباً العلا ہی وہ جگہ ہے جس کا ذکر کتب حدیث و تاریخ میں وادی القرہ کے نام سے ملتا ہے۔ مدائن صالح العلا سے تقریباً 30 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ غزوہ خیبر محرم 7 ہجری کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وادی القرہ تشریف لے گئے اور یہاں کے یہود کو دعوت اسلام دی۔ انہوں نے 2 روزہ لڑائی میں شکست کھا کر اطاعت قبول کر لی۔ وادی القرہ مدینہ سے 350 کلومیٹر شمال میں واقع ہے۔ وادی الغمرہ یہ وادی الخمز کی ایک معاون ندی ہے جو خیبر کے شمال میں خرہ خیبر سے نکل کر آتی ہے۔ قصبہ غمرہ جو ماضی میں الغمر یا عمر مرزوق کے نام سے معروف تھا، مدینہ سے تقریباً 195 کلومیٹر شمال میں خیبر سے تیمہ جانے والی شاہراہ پر واقع ہے۔ ربیع الاول 6 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عکاشہ بن محسن اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنو اسد کے کنویں غمر مرزوق کی طرف بھیجا۔ اسے سریہ غمر کہا جاتا ہے۔ وادی العقیق یہ وادی مدینہ کے عین مغرب سے گزرتی ہے۔ العقیق مدینہ سے تقریباً 140 کلومیٹر جنوب میں جبال قدس اور حرۃ الحجاز سے پانی لیتی ہے۔ بالائی جانب یہ وادی النقی کہلاتی ہے۔ جبل ایر اور حمراء الاسد کے درمیان اس کا نام الحصا ہے اور ذوالحلیفہ سے آگے یہ العقیق کہلاتی ہے۔ اس وادی اور مدینہ کے درمیان حرۃ الوبرا حائل ہے۔ یہ شمال کی طرف وادی الحمز اعظم سے جا ملتی ہے۔ مدینہ کے جنوب میں کوہ ایر وادی العقیق کے دائیں کنارے ہے۔ یہ متفق علیہ حدیث میں العقیق کو مبارک وادی کہا گیا ہے، جہاں فرشتے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھنے کو کہا۔ بیر روما اور بیر اروا اسی وادی میں تھے۔ مدینہ کی وادیوں محظور، مزینیب، قنات اور بدخان کا پانی جہاں وادی العقیق سے ملتا ہے اسے مجمع الاسیال کہا جاتا ہے۔ ایک اور وادی العقیق طائف کے قریب قرب و جوار سے شروع ہو کر شمال کو بہتی ہے اور مکہ مکرمہ و مدینہ منورہ کے درمیان دلدلی تاصل عقول میں جا گرتی ہے۔
وادی بوات، مدینہ کے شمال مغرب میں ایک وادی بوات جبل بوات سے نکل کر وادی الخمز سے آ ملتی ہے اور دوسری جبل رضوہ کے مشرق سے ینبع النہر کی طرف بہتی ہے۔ یہاں ربیع الاول 2 ہجری میں غزوہ بوات پیش آیا۔ وادی الحمز میں قصبہ بوات آباد ہے جو مدینہ سے 42 کلومیٹر دور طریق خیبر پر واقع ہے۔ ان وادیوں میں بہت سے باغات اور کھیت ہیں۔ مدینہ کا پانی ہلکا، سرد اور شیریں ہے۔ مدینہ منورہ کے مشرقی جانب کھجور، انگور اور انار بکثرت ہوتے ہیں۔ جنوب میں قباء، اوالی اور عقیق کی سیاہ مٹی میں گندم، جو، انار، رنگ برنگ کے پھول اور سبزیاں پیدا ہوتی ہیں۔ یثرب اور اس کے باشندے۔ یاقوت حموی لکھتے ہیں مدینہ یثرب میں سب سے پہلے جن لوگوں نے کھیتی باڑی کی اور کھجور کے باغات لگائے وہ املاک بن ارفحشد بن سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد سے تھے۔ انہیں امالیک کہا جاتا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حج بیت اللہ کیا تو ان کے ہمراہ بنی اسرائیل کے کچھ لوگ بھی تھے۔ حج سے واپسی پر وہ یثرب پہنچے تو انہیں اسی جگہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر کی صفات نظر آئیں جن کے متعلق تورات میں خبر دی گئی تھی کہ وہ خاتم النبیین ہوں گے۔ ان میں سے ایک گروہ نے باہم مشورہ کر کے اس مقام پر سکونت اختیار کر لی۔ یہ جگہ بعد میں سوک بنی کینکا کہلائی۔ ابن زبالنا کے بقول سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے امالیک کی سرکشی کے سدباب کے لیے ایک لشکر حجاز بھیجا تھا اور سیدنا داؤد علیہ السلام نے مدینہ کے قبائل سؤل اور فالج کے خلاف لشکر کشی کی تھی۔ یہود کا یثرب میں ورود۔ زیادہ تر مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ یثرب کے اکثر یہودی فلسطین سے ہجرت کر کے آنے والوں کی نسل سے تھے۔ ان میں سے کچھ لوگ بیت المقدس پر بخت النصر کے حملے کے بعد بھاگ کر آئے تھے۔ پھر 70 عیسوی اور 135 عیسوی میں رومیوں نے یہود کو تشدد کا نشانہ بنایا تو بنو قریظہ اور ان کے بھائی بند بنو حدل اور ان کے بعد بنو نذیر ہجرت کر کے حجاز چلے آئے اور یثرب کی وادیوں محظور اور مزینب میں آ بسے۔ بنو کینکا جو وادی محظور کے شمال میں بستے تھے سیدنا یوسف علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق اسی قبیلے سے تھا۔ مدینہ اور قباء کے درمیان یہود کے قلعہ نما اطام یعنی گھڑیاں بلند مکان واقع تھیں۔ قباء کی وادی میں بنو نذیر کی گھڑی آسم کے اندر ایک کنواں تھا جسے قباء کہا جاتا ہے۔ کعب بن اشرف بنو نذیر کا ہی سردار تھا۔ ابن نجار کے بقول یثرب میں یہودی آطام کی کل تعداد 59 تھی۔ ان گھڑیوں کے دروازوں پر بازار بھی لگتے تھے۔ یہود کی مادری زبان عبرانی تھی مگر حجاز آ کر ان کی زبان رفتہ رفتہ عربی ہو گئی تھی اور وہ اسی زبان میں روزمرہ کا کام کرتے تھے۔ عبرانی ان کی مذہبی اور تعلیمی زبان تھی۔ یہود کے علاوہ مدینہ میں کچھ عیسائی بستے تھے۔ قبائل اوس مدینہ منور کے جنوب و مشرق میں اور خزرج وسطی اور شمالی علاقے میں آباد تھے۔ یہود ان دونوں قبیلوں کو لڑاتے رہتے تھے تاکہ وہ ان کا استحصال کرتے رہیں۔ مدینہ کا سب سے اہم بازار سوک بنی کینکا تھا جو سونے چاندی کے زیورات، مختلف مصنوعات اور کپڑے کا خاص بازار تھا۔ اوس اور خزرج کا یثرب میں تمکن۔ جب اوس اور خزرج ہجرت کر کے یثرب پہنچے تو انہوں نے یہاں کا سارا معاشی و اقتصادی نظام یہود کے ہاتھ میں پایا۔ اوس و خزرج نے یہود کے ساتھ صلح اور امن و آتشی کے معاہدے کیے اور وہ لمبا عرصہ اکٹھے رہے یہاں تک کہ یہود نے عہد شکنی کی اور یثرب پر اپنا تسلط جما لیا۔ تب اوس اور خزرج نے اپنے اقربا کے ساتھ مل کر یہود پر دھاوا بول دیا اور ان پر غلبہ پا لیا۔ جب اوس و خزرج یثرب میں یہودیوں کے زیر دست تھے اور انہیں جلا وطن ہونے کا خطرہ درپیش تھا تو انہوں نے مالک بن عجلان خزرجی کو اپنا سردار بنا لیا۔ تب فتیون یا فیتوان یہود یثرب کا حکمران تھا۔ اس کے ظلم و تعددی کا یہ عالم تھا کہ اوس و خزرج کی ہر دلہن اپنے شوہر کے پاس جانے سے پہلے فتیوان کے ہاں رات گزارنے پر مجبور تھی۔ حرم مدینہ منورہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کے بعد مدینہ کو کئی اعتبار سے شرف و فضیلت حاصل ہوئی۔ ایک شرف یہ بھی ہے کہ مدینہ اپنے ارد گرد کے علاقے سمیت حرم ہے۔ مدینہ منورہ کا حرم ہونا صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ سیدنا عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صراحت سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم قرار دیا اور اس کے لیے دعا کی۔ میں نے اسی طرح مدینہ کو حرم قرار دیا ہے جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم قرار دیا تھا۔ میں نے اس کے لیے اس کی مد اور سا غلہ ماپنے کے 2 پیمانے کی برکت کے لیے دعا کی جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے لیے دعا کی تھی۔ صحیحین میں سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: مدینہ ایر پہاڑ سے سور پہاڑ تک حرم ہے۔ جو شخص اس میں بدعت ایجاد کرے یا کسی بدعتی کو ٹھکانہ مہیا کرے اس پر اللہ تعالیٰ، فرشتوں اور سب کی لعنت ہے۔
قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سے کوئی فرض اور نفل عمل قبول نہیں فرمائے گا۔ مدینہ منورہ بطور دارالخلافہ اور مابعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ کی مرکزیت قائم رکھی اور خلافت اسلامیہ کا پہلا دارالخلافہ 11 ہجری تا 36 ہجری مدینہ منورہ ہی رہا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں مرکزی بیت المال قائم کیا، مسجد نبوی میں توسیع کی، مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تک ہر منزل پر چوکیاں، سرائیں اور حوض تعمیر کروائے۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ایک اہم کارنامہ مسجد نبوی کی مزید توسیع و تعمیر ہے۔ انہوں نے ساری مسجد میں منقش پتھر لگوائے اور ستونوں کو سیسے سے مضبوط کیا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی مسجد سے عہد صدیقی میں قرآن مجید کے مدون نسخے کی نقلیں کرا کے اسلامی مملکت کے ہر علاقے میں بھجوائیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ جمل کے بعد کوفہ واپس آ کر مدینہ کے بجائے کوفے کے مرکز خلافت قرار دیا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مصالحت کر کے خلافت سے دستبردار ہو گئے تو مرکز خلافت دمشق منتقل ہو گیا۔ یوں مدینہ کی حیثیت ایک صوبائی شہر کی رہ گئی، لیکن اس کی علمی اور دینی مرکزیت اب بھی باقی تھی۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دستبرداری کے بعد مدینہ چلے آئے۔ مدینہ میں ہی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک ہے اور یہ ایسا شرف ہے جس کا مقابلہ دنیا کا کوئی اور خطہ نہیں کر سکتا۔ امہات المومنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند ابراہیم، آپ کی بنات طاہرات اور پہلے 3 خلفائے راشدین اور بے شمار صحابہ اور صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام مالک اور دیگر تابعین اور تبع تابعین رحمت اللہ کی قبریں بھی مدینہ میں ہیں۔ مدینہ عثمانی اور سعودی ادوار میں۔ مدینہ منورہ تاریخ اسلام کے مختلف ادوار میں اموی، عباسی، عبیدی، فاطمی، زنگی، ایوبی، مملوک اور عثمانی سلطنتوں میں شامل رہا۔ خلیفہ ولید بن عبد المالک، خلیفہ مہدی عباس، مملوک سلطان اشرف قائتبائی اور عثمانی خلیفہ عبد المجید اول کے ادوار میں مسجد نبوی میں توسیع کی گئی۔ ترکوں نے 1908 عیسوی میں دمشق مدینہ ریلوے لائن مکمل کر لی، جو کہ پہلی جنگ عظیم کے دوران میں تباہ کر دی گئی، اور شریف المکہ الحسین نے حجاز میں اپنی بادشاہت قائم کر لی۔ موجودہ سعودی حکومت کے بانی شاہ عبد العزیز نے 1924 عیسوی میں حجاز پر قبضہ کرنے کے بعد ملک النجد و الحجاز کا لقب اختیار کر کے ملک میں امن و امان قائم کیا۔ 1930 عیسوی کی دہائی میں تیل کی دریافت اور برآمد سے ملک کی خوشحالی اور اقتصادی ترقی کا نیا دور شروع ہوا۔ مدینہ منورہ کی موجودہ ترقی و خوشحالی شاہ فیصل بن عبد العزیز اور ان کے جانشینوں شاہ خالد اور شاہ فہد کی مرہون منت ہے، جنہوں نے مسجد نبوی کی توسیع و تزئین پر کروڑوں پاؤنڈ صرف کیے اور جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کی بنیاد رکھی اور توسیع و تعمیر مکمل کی۔ مدینہ منورہ میں پاک و ہند کے بخاری، ترکستانی اور شامی مہاجرین کی خاصی تعداد آباد ہے۔ طائف اور بدر۔ طائف مکہ کے جنوب مشرق میں جبل عضوان پر واقع طائف عرب کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک ہے۔ ماضی میں یہ شہر چمڑا رنگنے میں خاصی شہریت رکھتا تھا، حتیٰ کہ اس کا نام ہی بلد الدباغ چمڑا رنگنے کا شہر پڑ گیا۔ اس کے علاوہ اہل طائف دیگر حجازیوں میں سے ہٹ کر لکڑی اور لوہے کے کام میں خوب مہارت حاصل تھی۔ طائف اچھی آب و ہوا اور زرخیزی و شادابی کے لیے مشہور ہے۔ یہاں پھلدار درختوں کی کثرت ہے، زیادہ تر انگور، منقع، کیلا اور انار پیدا ہوتا ہے۔ موسم سرما میں جبل غضوان کی چوٹی پر پانی برف بن جاتا ہے۔ طائف سرد علاقہ ہے، اس لیے زمانہ قدیم سے یہ شہر اہل مکہ کا مضیف گرمائی مقام رہا ہے۔ ان دنوں بھی یہ سعودی حکومت کا گرمائی صدر مقام ہے۔ طائف مکہ سے تقریباً 65 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ سطح سمندر سے تقریباً 1630 میٹر بلند ہے۔ طائف میں جس جگہ لات بنو کثیف کے بت کا معبد تھا، وہاں اب شاندار دارالضیافہ ہے۔ طائف کے ارد گرد وادی الکیم، وادی خشرب، وادی المحرم، وادی المعاوین، وادی الیہ اور وادی وجہ نامی ندیاں بہتی ہیں، جبکہ طائف کا محلہ الشہداء غزوہ طائف 8 ہجری کے بعد شہداء کی یاد دلاتا ہے۔ عکاظ یہ طائف کے شمال میں ایک وادی میں واقع نخلستان تھا، جہاں اسیدہ کے مقام پر عربوں کا ایک بازار سوق لگتا تھا۔ یہیں پر حرب فجار برپا ہوئی تھی۔ اسیدہ ان دنوں الہویہ کہلاتا ہے، جو طائف سے 35 کلومیٹر دور طریق الریاض پر ایک اہم قصبہ ہے۔ وادی شرب اور وادی الارج کے قریب باہم ملتی ہے۔ طائف کا ہوائی اڈہ المہویہ ہی میں واقع ہے۔ عکاظ موجودہ قصبہ الہویہ کے شمال مشرق میں واقع تھا۔ بنو ثقیف طائف میں۔ شروع میں طائف عمالقہ کے ایک سردار وج بن عبدالحی کے نام پر وج کہلاتا تھا۔ عمالقہ کی نسبت املاک بن ارفشد بن سام بن نوح کی طرف ہے،
جو عرب آربا سے تھے۔ ان کا مسکن بابل تھا جس پر فارس نے قبضہ کر لیا۔ پھر یہ جزیرہ نماء عرب اور شام میں بکھر گئے۔ ان کی نسل سے عراق اور الجزیرہ کے بادشاہ پیدا ہوئے تھے۔ جبابرہ شام اور فراعنہ مصر بھی انہی میں سے تھے۔ امام طبرہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں امالکہ عرب اور عربی زبان بولنے والے تھے۔ ان کے بعد یہاں عدنانی قبیلہ بنو عدوان، بنو عمرو بن قیس، بنو اعلان کو غلبہ حاصل ہوا تھا۔ ابن عباس کہتے ہیں ثقیف اور نخع خالہ زاد بھائی تھے۔ دونوں چراگاہ کی تلاش میں نکلے تو شاہ یمن کے کارندے سے جھگڑا ہو گیا جسے انہوں نے قتل کر دیا۔ تب انہوں نے مختلف سمتوں میں ہجرت کا فیصلہ کیا۔ نخع یمن چلا گیا اور قصہ ام القریٰ میں ایک لاولد یہودیہ کے پاس جا پہنچا جس نے اسے اپنا بیٹا بنا لیا۔ اس نے مرتے وقت اسے کچھ دینار اور انگور کی شاخ دی، قصہ وہ لے کر چل دیا۔ جب اس نے عامر بن ضرب ادوانی کی لونڈی کے بتائے ہوئے ہیلے سے کام لے کر اس کے پاس پناہ لے لی، بعد ازاں عامر نے اپنی بیٹی اس سے بیاہ دی۔ چونکہ قصہ نے ہیلا جو اسے کامیابی حاصل کی تھی اس لیے اس کا نام ثقیف چلاک و ہوشیار مشہور ہو گیا۔ ثقیف کی اولاد وجہ میں خوب پھیلی پھولی تھی، حتیٰ کہ انہوں نے بنو عدوان کو طائف سے نکال باہر کیا اور وہ لوگ تمامہ کی طرف چلے گئے۔ بعد میں بنو صدف کا ایک مالدار مفرور آدمی وجہ پہنچا جو اپنے چچا زاد کا قاتل تھا۔ اس نے شہر کو عرب قبائل کی یلغار اور لوٹ مار سے بچاؤ کے لیے ایک دیوار بنانے کی تجویز دی۔ چنانچہ اس کی مدد سے بنو کثیف نے دیوار بنا کر وجہ کو قلعے کی شکل دے دی۔ چنانچہ یہ دیوار چاروں طرف شہر کو گھیرے ہوئے تھی، اس لیے اسے طائف کہنے لگے۔ ظہور اسلام کے زمانے میں بنو کثیف دو گروہوں بنو مالک اور اخلاف میں بٹے ہوئے تھے۔ لفظ اخلاف قریش کے ان 6 قبائل کے لیے بولا جاتا ہے: عبدالدار، کعب جمحہ، سہم، مخزوم اور ادا۔ ثقیف کی ایک قوم کا نام بھی اخلاف ہے۔ ایک لڑائی میں اخلاف نے بنو مالک کو طائف کے پیچھے وادی لہم میں دھکیل دیا، چنانچہ ابو مالک اخلاف کے خلاف ودس اور حشم کے خلیف بن گئے۔ طائف کی مشہور وادیاں: شختہ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی ماں حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلہ بنو سعد کا علاقہ طائف کے جنوب مشرق میں تقریباً 70 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ عبد الرحمن عبد اپنے سفر نامے میں لکھتے ہیں طائف سے 20 کلومیٹر آئے ہوں گے کہ یمن کو چھوڑ کر دائیں جانب کی سڑک پر ہو لیے۔ بنو سعد کا علاقہ میلوں تک پھیلا ہوا ہے۔ اس میں ایک خاص حلیمہ سعدیہ کا علاقہ خیبات کہلاتا ہے اور ان کی بستی کا نام الشختہ ہے۔ خیبات میں آ کر السحن کے مقام پر گاڑی سے اترے، آگے جا کر پکی سڑک ختم ہوگی اور کچی سڑک پر ایک جگہ بنو سعد کا بورڈ لگا دیکھا۔ وادی محرم، یہ ان دنوں طائف سے آنے والے حجاج کے لیے میقات ہے جو مکہ سے آنے والی جدید شاہراہ پر طائف سے تقریباً 10 کلومیٹر دور واقع ہے۔ اس کے قریب سے وادی محرم نکل کر شمال کو بہتی ہے جو عدسیل الکبیر کے پاس وادی نخلہ الشامیہ سے جا ملتی ہے۔ وہیں میقات قرن المنازل ہے۔ غزوہ طائف سے مکہ آتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی مقام پر عمرے کے لیے احرام باندھا تھا۔ ہیکل نے منزل الوحی میں موجود الکثیر الکبیر کو قرن المنازل لکھا ہے۔ وادی لیا، یہ طائف کی بڑی وادیوں میں شمار ہوتی ہے اور طائف کے جنوب مغرب میں واقع جبل السرا سے نکلتی ہے جہاں سے بنو حذیل اور بنو ثقیف کا علاقہ شروع ہوتا ہے۔ پھر یہ مشرق کا رخ کر کے طائف کے جنوب مشرق میں 15 کلومیٹر کے فاصلے سے گزرتی ہے جہاں بنو سعد کے علاقے اور یمن کو جانے والی شاہراہ سے پار کرتی ہے۔ بدر میں 17 رمضان مبارک 2 ہجری کو حق اور باطل میں فیصلہ کن معرکہ برپا ہوا تھا۔ یہاں بنو غفار کا گھاٹ تھا جس نے بعد میں چشمے کی شکل اختیار کر لی۔ یہ بحیرہ احمر کے مشرقی ساحل کے ساتھ ساتھ شام و مصر سے آنے والے قافلوں کے راستے میں پڑتا تھا۔ فروغ اسلام کے بعد یہ حجاج کی آمد و رفت کا مرکز بن گیا۔ ان دنوں بدر ایک بڑا قصبہ ہے جو زیریں وادی صفرا وادی السریر میں واقع ہے۔ مدینہ منورہ سے بدر کا فاصلہ 155 کلومیٹر ہے اور مکہ مکرمہ سے 310 کلومیٹر۔ ساحل سمندر سے یہ 75 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ اسے الجار نامی بندرگاہ لگتی ہے۔ جب وہ اجڑ گئی تھی تو اس کے قریب الرائس نامی موجود قصبہ آباد ہو گیا جہاں سے سمندری مچھلی بدر پہنچتی ہے۔ بدر سے تقریباً 5 کلومیٹر جنوب مغرب میں الغزلان نامی مقام ہے جہاں سے مکہ، جدہ اور ینبع کی شاہراہیں نکلتی ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں بدر میں ہر سال یکم ذوالقعدہ سے 8 روز تک ایک بڑا میلہ لگتا تھا۔ بدر بیضنی کی شکل کے 5.5 میل لمبا اور 4.5 میل چوڑا وسیع میدان ہے جس کے ارد گرد اونچے پہاڑ ہیں۔ اس کے دونوں سروں شمال مغرب اور جنوب مشرق پر سورہ انفال میں مذکورہ الادوات الدنیا، قریبی ٹیلہ اور ادوات القصوہ دور کا ٹیلہ ہیں۔ ان کے درمیان جنوب مغرب میں خاصا بلند پہاڑ جبل اسفل واقع ہے جس کی بلندی سے سمندر بحیرہ کلزم صاف نظر آتا ہے۔ بدر میں ایک ٹیلے پر جہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیمہ نصب تھا وہاں مسجد العرش، مسجد غمامہ تعمیر کی گئی ہے۔ بدر کے چھوٹے سے نخلستان کے خاتمے پر قبرستان موجود ہے اور اسی کی ایک جانب شہدائے بدر کا چھوٹا سا احاطہ بھی ہے۔
مولانا عبد المالک مجاہد مقام بدر اور غزوہ بدر کے عنوان سے اپنے سفری مشاہدات میں لکھتے ہیں، بدر شہر میں 120 مساجد ہیں، شہر کی آبادی 40,000 سے متجاوز ہے۔ سعودیوں کے علاوہ اس شہر میں 20,000 کے قریب بنگلہ دیشی، 2,000 پاکستانی اور تقریباً 1,000 دیگر ممالک کے لوگ بستے ہیں۔ میدان بدر کوئی بہت بڑا نہیں ہے، قبرستان اور مارکے کی جگہ میں فاصلہ کوئی آدھ کلومیٹر کا ہوگا۔ 1400 سال سے زیادہ عرصے میں اس میدان کی حیت بدل چکی ہے۔ اب یہاں کھجوروں کا باغ ہے، یہاں مسلمانوں کا لشکر تھا۔ الادوات القصوہ دور کا کنارہ ہے جہاں کافروں کا لشکر تھا اور یہ مکہ کی جانب تھا۔ مسلمانوں نے بارش کا پانی کا جو حوض بنا لیا تھا وہ غالباً العریش کے پیچھے تھا۔ مسجد العریش کے عقب میں 2 رویہ سڑک ہے، اس کے پچھلی جانب سوق قدیم کے کھنڈر ہیں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 4 ہجری میں 1500 مجاہدین کے ساتھ آئے تھے۔ وہیں کہیں قلیب بدر نامی پرانا کنواں تھا جس میں مشرکین کے مقتول سرداروں کو پھینکا گیا تھا۔ تہامہ، نجد اور حجاز کے بعض اہم مقامات۔ منصرف، یہ ان دنوں المسجد کہلاتا ہے، جو مسجد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ہے۔ اس مسجد کے آثار موجود میں المسجد مدینہ سے 80 کلومیٹر دور طریق مکہ پر واقع ہے۔ 2 ہجری میں بدر کو جاتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منصرف پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاہراہ مکہ بائیں طرف چھوڑ کر نازیہ کے راستے الصفرا کا راستہ اختیار کیا۔ بیر معونہ دیار متیر، ان دنوں بیر معونہ دیار متیر کہلاتا ہے۔ یہ جبال ابلا کے دامن میں واقع ہے۔ ابلا سیاہ پہاڑوں کا سلسلہ ہے جو محض الذہب معدن بن سلیم کے شمال مغرب میں حرۃ الحجاز سے متصل ہے۔ عہد نبوی میں بیر معونہ کے مقام پر یہ علاقہ بیر معونہ کہلاتا تھا۔ یہاں صفر 4 ہجری میں بنو سلیم نے 70 قرہ شہید کر دیے تھے۔ کدیہ، یہ حجاز و تہامہ کی ایک زرخیز وادی ہے اور حرہ ذرہ سے نکلتی ہے۔ اس وادی کا بالائی حصہ ستارہ اور زیریں حصہ کدیر کہلاتا ہے۔ یہ وادی مکہ مدینہ شاہراہ کو تقریباً 120 کلومیٹر پر کاٹتی ہوئی القزیمہ کے پاس سمندر میں جا گرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر ہجرت کے دوران میں اور غزوہ مرثیہ کو جاتے ہوئے کدیر سے گزرے تھے، یہاں حزب اور بنو سلیم کی بستیاں تھیں۔ المریسہ، یہ وادی ستارہ کدیر کی ایک ندی ہورا کا ایک سرچشمہ ہے جہاں غزوہ بنی مستلق 5 ہجری میں پیش آیا تھا۔ یہاں ان دنوں بنی مستلق حضائی کے بجائے بنو سلیم کی بستیاں ہیں۔ المریسہ سمندر سے تقریباً 80 کلومیٹر دور جبال تہامہ حجاز میں واقع ہے۔ جدید طریق مکہ مدینہ پراسلیم نامی بستی وادی ستارہ کے مشرق میں آباد ہے۔ یہ مدینہ سے تقریباً 250 کلومیٹر جنوب میں ہے۔ ذو عمر، یہاں ربیع الاول 3 ہجری میں غزوہ غطفان پیش آیا۔ قدیم مورخین کے بقول ذو عمر الحناکیہ سے تقریباً 15 کلومیٹر شمال میں الخلیل کے پاس واقع تھا۔ الخلیل ایک بستی اور وادی کا نام ہے۔ الحناکیہ مدینہ سے تقریباً 90 کلومیٹر دور طریق الریاض پر واقع ہے۔ آج کل ذوامرے کے بارے میں یہاں کوئی نہیں جانتا۔ کرکرۃ القدر، یہ مدینہ کے مشرق میں 40 کلومیٹر دور ایک نشیبی طاس کا ہے جس میں کئی وادیاں آ کر ملتی ہیں۔ ان دنوں اسے کا الحزوزہ کہا جاتا ہے۔ مدینہ سے الحناکیہ جاتے ہوئے 55 کلومیٹر دور ایک مقام واقع ہے جسے اسودرا آتا ہے، جس کے جنوب میں الغزوہ کا وسیع طاس مہد الذہب تک پھیلا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ سویق ذو الحج 2 ہجری میں ابو سفیان کے مشرق کے لشکر کا کرۃ القدور تک پیچھا کیا تھا۔ الابواء، یہ حجاز تہامیہ کی ایک وادی ہے جو وادی الفرا اور وادی القاہا کے ملاپ سے بنی ہے۔ پھر وادی الابواء ودان کے کھنڈروں کو بائیں طرف چھوڑ کر قصبہ مستورہ کے پاس سمندر میں جا گرتی ہے۔ آج کل اس وادی کا نام وادی الخریبہ ہے، تاہم اہل علم میں الابواء ہی کے نام سے معروف ہے۔ موجودہ قصبہ الابواء مستورہ سے 30-35 کلومیٹر مشرق میں ہے۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ آمنہ نے وفات پائی تھی۔ خیبر، یہ مدینہ سے 165 کلومیٹر شمال میں تیمہ کے راستے میں آتا ہے۔ یہاں کئی وادیاں ہیں اور پانی کی فراوانی ہے۔
اور یہ سرسبز فصلوں خصوصاً کھجور کے لیے مشہور ہے۔ اسے ریف الحجاز کہا جاتا تھا۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک شعر میں خیبر کا ذکر یوں کیا ہے: بلا شبہ ہماری اور اس آدمی کی مثال جو ہمیں قصیدے سناتا ہے اس طرح ہے جیسے کوئی اہل خیبر کو کھجور فروخت کرنے والا ہو۔ یہاں قبیلہ غنزہ کے لوگ آباد ہیں۔ خیبر کا مرکزی مقام الشریف کہلاتا ہے۔ فدق القائط، یہ خیبر کے مشرق میں تقریباً 115 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک وادی میں آباد قصبہ ہے جو وادی الرمہ کی طرف جا نکلتی ہے۔ ان دنوں یہ القائط کے نام سے معروف ہے۔ فتح خیبر 6 ہجری کے بعد اہل فدق نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت قبول کر لی تھی۔ فدق طریق القصیم پر واقع قصبہ الخلیفۃ السفلی سے بجانب مغرب تقریباً 35 کلومیٹر دور ہے۔ خیمہ ام معبد، یہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سفر ہجرت میں ام معبد خزائیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی دور سے تواضع کی تھی۔ ان دنوں یہ مقام خیمہ ام معبد ہی کے نام سے معروف ہے۔ یہ ساحل کی طرف وادی قدیر کے شمالی کنارے پر واقع ہے اور سنینۃ المشلل کے نام سے شمال میں واقع ہے۔ ربضہ، یہاں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفن ہے۔ یہ شاہراہ حجاج درب زبیدہ پر واقع تھا۔ 319 ہجری میں کرامتہ نے اسے تباہ کر دیا۔ یہاں اب صرف برقہ ابو سلیم مشہور ہے اور ربضہ کا نام مقامی لوگ نہیں جانتے۔ یہ الحناکیہ کے جنوب مشرق میں تقریباً 80 کلومیٹر دور واقع ہے اور محض الذہب سے 150 کلومیٹر شمال میں ہے۔ مشلل، یہ ایک گھاٹی ہے جو قدیر کے شمال میں واقع ہے، قصبہ صبر سے جو رابغہ اور القزیمہ کے درمیان ہے۔ حرہ مشلل نظر آتا ہے جہاں مناکہ کا بدھ نصب تھا۔ مشلل ہی میں وسان نامی کشمہ تھا جو اب معروف نہیں ہے۔ سنیت المرہ، یہ مقام سفر ہجرت نبوی میں الخرار اور لکف کے درمیان آیا تھا۔ سنینۃ المرکہ آج تک غدیر ہم اور الفرہ کے درمیان معروف ہے۔ العیس، یہ مدینہ اور سمندر کے درمیان بنو جہینہ کی وادی ہے جس کے نواح میں رمضان 1 ہجری میں یہ سریہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش آیا تھا۔ یہ وادی جبل الاجرد الغربیہ اور حرار کی طرف سے آ کر وادی ازغم یعنی الحمز میں بائیں جانب سے ملتی ہے۔ شہر العیس ان دونوں مرکزی عمارات ہیں جہاں مدارس، پولیس اسٹیشن اور شرعی عدالت قائم ہے۔ العیس مدینہ سے تقریباً 180 کلومیٹر شمال مغرب میں ہے جہاں ساحلی شہر املت سے تقریباً 80 کلومیٹر مشرق میں ہے۔ الاصافر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدر کو جاتے ہوئے زعفران کے بعد الاصافر کی گھاٹیوں سے گزرے تھے اور پھر نیچے اتر کر الدبا نامی بستی کی طرف ہو لیے تھے۔ الاصافر آج کل الصفر کے نام سے معروف ہے۔ الدبا، ان دنوں الدبا کا تعین مشکل ہے۔ مدینہ کی جانب سے اصافر یا اصفر کی گھاٹیوں سے اتر آئیں تو سامنے البرکہ نامی قصبہ آتا ہے جس کی ایک طرف ایک دبا ہے، یعنی اہل حجاز ریت کے گول ہموار ٹیلے کو دبا کہتے ہیں۔ کتب سیرت میں مذکور دبا یہی ہوگا، لیکن اب جو الدبا کے نام سے معروف قصبہ ہے وہ بدر سے تقریباً جنوب میں جاتے ہیں اور بدر کے مقامی لوگ اس کو سیرت میں مذکور الدبا بتاتے ہیں۔ وادی اوتاس، غزوہ حنین میں اس وادی کا ذکر آتا ہے۔ درید بن سما کے ایک قول سے بعض کو شبہ ہوا کہ اوتاس وادی حنین میں ہے، حالانکہ یہ اس سے دور ہے۔ اوتاس ایک میدان تھا جو عراق سے آنے والے حاجیوں کے راستے میں پڑتا تھا۔ وہ برکہ زبیدہ برکۃ العقیق پہنچ کر وادی عقیق میں اترتے تھے، پھر ایک ساعت میں اوتاس پہنچ جاتے جو عقیق الیسریٰ کا ایک کنارہ ہے۔ پھر وہ حرہ کی چڑھائی چڑھ کر میقات کی محصول چنگی کا رخ کرتے جو قصبہ عشیرہ کے شمال میں اور مکہ سے تقریباً 160 کلومیٹر شمال مشرق میں واقع ہے۔ مکہ مکرمہ سے اوتاس پہنچ کر حجاج کے 2 راستے ہو جاتے ہیں۔ بصرہ والے دایاں راستہ اختیار کرتے ہیں اور کوفہ و بغداد والے بائیں راستے چلتے ہیں۔ یہ ایک وادی ہے جسے وادی الجحفہ یا غدیرخم نام بھی دیا جاتا ہے۔ قصبہ الخرار رابغے کے مشرق میں تقریباً 25 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ اس کے قریب ہی غدیرخم ہے۔ ہجرت کے دوران میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خرار سے گزر کر سنیت المرأہ کی طرف گئے تھے۔
سبالہ یہ ایک بڑی وادی ہے جو طائف کے جنوب مشرق میں تقریباً 200 کلومیٹر دور ہے۔ یہ الباحہ کے انواق میں صراط الغامد، بلکران اور بلجرش سے بہتی ہوئی مشرق کا رخ کر کے وادی بیشہ میں جا گرتی ہے۔ یہاں کے واسی اب شہران کہلاتے ہیں۔ حجاز امت مسلمہ کے نزدیک سب سے زیادہ روحانی، اقتصادی اور ثقافتی اہمیت کا حامل علاقہ ہے۔ یہیں سے آفتاب اسلام طلوع ہوا۔ اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وطن مألوف اور محبت وحی مکہ مکرمہ اور دارالحجرات اور آپ کا مدفن طیبہ مدینہ واقع ہے۔ حجاز مسلمانوں کی ارض مقدس ہے۔ اس کے مشرق میں نجد، مغرب میں تہامہ، شمال میں شام اور جنوب میں یمن واقع ہے۔ حجاز در حقیقت وہ پہاڑی سلسلہ ہے جسے جبال السراقہ کہتے ہیں۔ یہ کوہستانی سلسلہ جنوب شام دریائے یرموک سے شروع ہوتا ہے اور یمن میں نجران تک چلا گیا ہے۔ اس میں کئی وادیاں ہیں جو برسات میں ندیوں کی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ اسے حجاز اس لیے کہتے ہیں کہ یہ نجد اور تہامہ کے درمیان حد فاضل حاجز ہے۔ حجاز کا طول شمالاً جنوباً الاعلیٰ سے سرحد یمن تک تقریباً 700 میل 1120 کلومیٹر ہے۔ اس کا عرض مشرق سے مغرب تک تقریباً 350 میل 560 کلومیٹر ہے۔ عرف عام میں تہامہ کو ارض حجاز میں شامل سمجھا جاتا ہے اور بعض علماء نے تبوک اور فلسطین کو بھی ارض حجاز میں شامل کیا ہے۔ جبال سرات کو جزیرہ نمائے عرب کی ریڑھ کی ہڈی سمجھا جاتا ہے۔ یمن کی طرف اس کی بعض چوٹیاں خاصی بلند ہیں جہاں سردی کے موسم میں برف باری بھی ہوتی ہے۔ حجاز کے بلند پہاڑ۔ صنعاء کے مغرب میں واقع معروف چوٹی حضور نبی شعیب 3760 میٹر بلند ہے۔ مکہ مکرمہ کے نزدیک یہ پہاڑی سلسلہ نسبتاً کم بلند ہے، پھر طائف کی طرف بلند ہوتا چلا جاتا ہے۔ مکہ اور طائف کے درمیان جبل قرہ 2000 میٹر بلند ہے۔ اسی طرح مدینہ اور ینبع کے درمیان جبل رضوہ کی بلندی 1814 میٹر ہے۔ الباحہ اور طائف کے درمیان اس پہاڑی سلسلے جبل سرا کی ایک چوٹی کی بلندی 2595 میٹر بلند ہے۔ ابہا کے شمال مغرب میں جبال السرا کی ایک چوٹی 2910 میٹر اونچی ہے۔ سیاسی لحاظ سے حجاز ان دنوں سعودی صوبوں تبوک، المدینہ المنورہ، مکہ المکرمہ، الباحہ، عسیر اور جازان میں بٹا ہوا ہے، جبکہ اس کا کچھ حصہ صوبہ نجران میں شامل ہے۔ حجاز کا سب سے بڑا ساحلی شہر جدہ ہے جو مکہ کی بندرگاہ ہے۔ اس کے بعد دوسرا بڑا ساحلی مقام ینبع ہے جو مدینہ منورہ کی بندرگاہ ہے۔ اہل حجاز کی فضیلت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل حجاز کے بارے میں فرمایا، دلوں کی سختی اور کھردرا پن مشرق والوں میں ہے اور ایمان حجاز والوں میں ہے۔ حجاز کے تاریخی شہر مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور طائف ہیں۔ جزیرہ نمائے عرب کے جنوب میں واقع شہر یمن۔ جزیرہ نمائے عرب کے جنوب مغرب میں واقع یمن مختلف ادوار میں ایک خود مختار مملکت رہا ہے۔ یہ جزیرہ نمائے عرب کا متمدن ترین علاقہ اور بنیادی طور پر قحطانی عربوں کا مسکن تھا۔ آثار قدیمہ اور کتبات سے پتہ چلتا ہے کہ پورے جزیرہ نمائے عرب میں تہذیب و تمدن اور علم و فنون میں باشندگان یمن کا کوئی ثانی نہیں۔ یمن کی وسط۔ اس سرسبز و شاداب خطے کے جنوب میں خلیج عدن اور بحیرہ عرب، مغرب میں بحیرہ احمر، بحیرہ کلزم، شمال میں حجاز، نجد اور عربہ الخالی اور مشرق میں عمان واقع ہے۔ موجودہ یمن کا رقبہ 5,27,000 مربع کلومیٹر ہے۔ اس کی حدود شمال میں نجران، یمنی بندرگاہ المقلا سے تقریباً 460 کلومیٹر شمال میں الودیہ اور عروق الموارد سے جنوب میں بحیرہ عرب تک اور مغرب میں ساحل بحیرہ کلزم احمر سے لے کر مشرق میں خبروت عمان تک ہے۔ ماضی کا نجران یمن زیادہ تر سعودی عرب میں شامل ہے۔ یمن کے لال و جواہرات اور تجارت۔ یونانی مورخ اسٹرابو بیان کرتا ہے کہ جنوب عرب یمن جزیرہ نمائے عرب کا سب سے مالدار حصہ ہے۔ یہاں کا باشندے عمدہ لباس زیب کرتے ہیں۔ سونے چاندی کے برتن ان کے ہاں بکثرت پائے جاتے ہیں۔ وہ اپنے گھروں کی زیبائش ہاتھی دانت، سونے چاندی اور قیمتی پتھروں سے کرتے ہیں۔ ان کی دولت و ثروت کا راز ان کی تجارت میں ہے۔ یمنی تاجر عرب اور ہندوستان کی پیداوار کو قافلوں کی صورت میں مغرب کی جانب یا سمندری راستے سے بابل کی طرف لے جاتے تھے۔ ان کے جہاز بحرہ ہند میں چلتے تھے اور وہ بڑی بڑی کشتیوں میں دجلہ کے راستے اوبیس تک جاتے، پھر اس مال کو
میڈیا شمال مغربی ایران آرمینیا اور اس کے نواح میں فروخت کر کے بھاری منافع کماتے تھے۔ یمن کے مشہور مقامات۔ صنعا، یہ یمن کا قلب ہی نہیں بلکہ قدیم ترین تمدن کی آماج گاہ بھی ہے۔ اس کا قدیم نام عزال تھا۔ یہ روئے زمین کے قدیم ترین شہروں میں سے ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اسے سام بن نوح علیہ السلام نے آباد کیا۔ جب اہل حبش نے صنعا پر قبضہ کیا تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ یہ شہر پتھروں سے بنایا گیا ہے۔ وہ بے اختیار بول اٹھے یہ تو بڑی کاریگری ہے، اس وجہ سے اس شہر کا نام صنعا پڑ گیا۔ 525 عیسوی میں حبشہ اکسوم کے عیسائی بادشاہ نے آخری حمیری حکمران ذو نواس کو شکست دے کر یمن میں اپنا عیسائی گورنر مقرر کیا تو اس نے صنعا کو اپنا دارالحکومت بنایا۔ صنعا اور اس کے قلعہ گمدان نے 537 عیسوی اور 548 عیسوی کے درمیان دارالحکومت کا درجہ پایا۔ صنعا آج بھی جمہوریہ یمن کا دارالحکومت ہے۔ یہ سطح سمندر سے 2196 میٹر بلند ہے۔ صوبہ صنعا میں عمران، الجوف، خوص، مہویت، ریحہ، کوکبان اور حراز نامی اضلاع شامل ہیں۔ صنعا کی آب و ہوا معتدل اور بڑی خوشگوار ہے۔ علامہ زکریا بن محمد قزوینی لکھتے ہیں کہ صنعا فن تعمیر کا شاہکار ہے۔ یہ خوشگوار ہوا، شیریں پانی، پاکیزہ مٹی اور کم امراض والا شہر ہے۔ یہاں مکھی، مچھر اور دیگر کیڑے مکوڑے بہت کم ہوتے ہیں۔ کہیں کوئی انسان بیمار ہو جائے تو وہ صنعا آ کر بالکل تندرست ہو جاتا ہے۔ کہیں اونٹوں پر بیماری کا حملہ ہوتا ہے تو وہ صنعا کی چراگاہوں میں لائے جاتے ہیں۔ یہاں گھاس چرتے ہی وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ یہاں کی خوشگوار فضا کا یہ عالم ہے کہ اگر گوشت ایک ہفتہ بھی پڑا رہے تو خراب نہیں ہوتا۔ علامہ حمدانی فرماتے ہیں کہ اہل صنعا سال میں 2 مرتبہ موسم گرما اور 2 دفعہ موسم سرما سے مستفید ہوتے ہیں۔ یمن کی مشہور وادیاں۔ وادی نجران۔ یمن کے شمال کی طرف نجران میں وادی نجران بہتی ہے۔ اس کا پانی جبل طویق کے مقام پر الربع الخالی میں جذب ہو جاتا ہے۔ دریائے حجر۔ حجر موت کے جنوب میں واقع وادی حجر جزیرہ نمائے عرب کا واحد دریا ہے جو پورا سال بہتا اور بحیرہ عرب میں گرتا ہے، لیکن اس کی لمبائی 100 کلومیٹر سے زیادہ نہیں ہے۔ وادی حجر موت۔ حجر موت کے شمال مشرق میں وادی حجر موت ہے۔ یہ شمال اور جنوب کی طرف سے آنے والی ندیوں سے مل کر وادی المسیلہ کہلاتی ہے، جو صحوت کے قریب بحیرہ عرب میں جا گرتی ہے۔ صحوت یمن کے مشرقی صوبے مہرہ کا ایک شہر ہے۔ یہ بحیرہ عرب کے ساحل پر مقلا سے 522 کلومیٹر اور صنعا سے 1318 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہاں کشتیاں بنانے کا کام بھی ہوتا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھیں عرب، مکہ مکرمہ، مدینہ، حجاز اور یمن کے متعلق کچھ معلومات جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ امید کرتا ہوں کہ یہ معلومات آپ کو بہت اچھی لگی ہوں گی اور یہ معلومات آپ کے لیے بہت ہی انفارمیٹیو ثابت ہوں گی۔ تو دیکھتے رہیے بن رشید نالج اسٹوڈیو۔ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ ابو